السلام علیکم۔ ہمارا نظام تعلیم ایک بنیادی نقطے کے اوپر گردش کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں نے کیا سوچنا ہے۔ یعنی ان کو کچھ ٹاپکس دے دیے جاتے ہیں اور ان کو ایک دائرہ دے دیا جاتا ہے کہ اس دائرے کے اندر سوچنا ہے۔ ان کو یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے سوچنا ہے اور کیوں سوچنا ہے۔ کیسے اور کیوں جو ہے یہ صلاحیتیں ان کو نہیں دی جاتی، بلکہ ان کو صرف کہ کیا سوچنا ہے، یعنی کہ کچھ ٹاپکس دیے جاتے ہیں اور ایک دائرہ دے دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہی آپ سوچ سکتے ہیں، اس سے باہر آپ نہیں سوچ سکتے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شیشے کا بہت بڑا گنبد ہم بنا دیں اور اس کے اندر پرندے کو چھوڑ دیں، اور اس کا یہ مطلب ہوگا کہ پرندہ اس گنبد کے اندر ہی پرواز کر سکتا ہے، اس سے باہر نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے ہاں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ہمارے جو سوچ کی پرواز ہے اس کو ایسے ہی قید کیا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا سوچنا ہے، یہ ٹاپکس ہیں اور اس کے اندر رہ کر آپ سوچیں گے۔ بچوں کی جو سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کو امپروو نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کو چند ٹاپکس دے دیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ آپ انہیں کے اوپر لگے رہیں اور سوچتے رہیں۔ جبکہ دوسری دنیا کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے سوچنا ہے، مطلب ان کی سوچنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو امپروو کیا جاتا ہے، پالش کیا جاتا ہے، ان کو مختلف میتھڈز، مختلف ٹیکنیکس، مختلف ٹپس جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں کہ یہ نیا طریقہ آ گیا سوچنے کا، یہ ایک نیا ٹیکنیک آ گئی ہے، یہ ایک نئی چیز آ گئی ہے، ایسے آپ سوچ سکتے ہیں۔ اور کیوں سوچنا ہے، اور یہ کیوں کا بھی وہ جواب دیتے ہیں کہ چونکہ ہر زمانہ کے مسائل معاملات مختلف ہوتے ہیں اور زمانہ ہر لمحے چینج ہو رہا ہے۔ پرانے زمانے کے اندر کویسچنز اور ایشوز اور معاملات اور تھے، نئے زمانے کے سوالات اور معاملات اور ایشوز جو ہیں وہ نئے ہیں، تو اس لیے آپ نے نئے انداز میں سوچنا ہے۔ آپ نے ایک سوچ اور ایک میتھڈ اور ایک ٹیکنیک کو ہی پکڑ کے نہیں بیٹھ رہے ہیں، بلکہ نئے کویسچن اور نئے ایشوز کے اوپر آپ نے نئے انداز میں سوچنا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے ہمارے نظام تعلیم میں اور باقی دنیا کے نظام تعلیم میں، کہ ہم کیا سوچنا ہے اس کو ایک محدود دائرے کے اندر کچھ ٹاپکس دے کر ہم وہاں پہ بچوں کو لگا رکھے ہوئے، اور پھر اسی وجہ سے ہمارے ہاں نہ کوئی فلاسفر پیدا ہو رہا ہے، نہ کوئی سائنٹسٹ پیدا ہو رہا ہے، نہ کوئی سوشل سائنٹسٹ، نہ پولیٹیکل سائنٹسٹ، کوئی بھی ایک بڑے لیول کا انسان جو ہے وہ پیدا نہیں ہو رہا۔ جبکہ دوسری دنیا کے اندر مسلسل ہر دور کے اندر بڑے بڑے سائنسدان اور مفکر اور اس طرح کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو دنیا کو نئے نئے خیالات اور نئے جو ہے وہ دے رہے ہیں، کیونکہ ان کو شروع سے ہی یہ صلاحیت ان کی امپروو کی جاتی ہے کہ کیسے سوچنا ہے اور کیوں سوچنا ہے، اس چیز کے اوپر ان کو امپروو کیا جاتا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں یہ کیسے اور کیوں دونوں جو پہلو ہیں ان کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ یکسر نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور اس کا رزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کا رزلٹ کی ایک مثال میں دے دوں کہ ہمارے بچے 1100 میں میٹرک میں 1100 میں سے وہ جو ہے وہ 99%، 98%، 97% نمبر لے لیتے ہیں، لیکن ہم ان کے سامنے کوئی معاملہ رکھ دیں اور اس کے بارے میں ان سے بولیں کہ آپ اس کے بارے میں اپنی رائے دیں یا اس کا کوئی حل بتائیں، تو وہ خاموش ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو وہ سوچنے کی صلاحیت تھی وہ پروان نہیں چڑھی، وہ امپروو نہیں ہوئی، وہ پالش نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ نہیں سوچ سکتا۔ تو اس نے چند جملے تو رٹ لیے ہیں، کچھ کنٹینٹ، کچھ مواد، یہ کیا ہے وہ تو رٹ لی ہے، لیکن اس کو آگے اپلائی کیسے کرنا ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، اس کو نہیں پتہ۔ تو یہ ہے، اس وجہ سے ہمارے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کیا سوچنا ہے اس کو چھوڑ کر کیسے سوچنا ہے اور کیوں سوچنا ہے، یہ والی جو صلاحیت ہے یہ بچوں کی امپروو کی جائے، تاکہ وہ نئے مسائل کے اندر، نئے زمانے کے اندر اپنا حل کر سکیں۔ امید ہے اس ویڈیو میں کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔